شادی کی رات ڈیٹ کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ رخصتی کی ڈیٹ فکس کرتے وقت دلہن سے اس کی ڈیٹ پوچھی جاتی ہے۔ معیز شاہ اس کے چہرے پر پھیلے خوف کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری بات پر یقین کر کے سو جاؤں گا، البتہ پہلے چیک کروں گا کہ تمہاری بات جھوٹی نکلی تو تمہیں سزا بھی بری طرح سے دوں گا۔ یہ کہہ کر معیز شاہ نے اس کے عروسی لہنگے کو اپنی طرف۔ معیز شاہ کو اس وقت بہت غصہ آنے لگا۔ معیز شاہ اپنے پہلو میں بیٹھی اس چھوٹی سی دلہن کو دیکھتے جا رہا تھا جس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ نکاح میں بھی ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی تھا لیکن اس کی حالت اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ معیز نے ٹیڑھی نگاہوں سے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسے اس وقت بہت پریشان لگ رہی تھی، جہاں پر اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی طرف سے بالکل ہی پلک جھپکے دیکھا جا رہا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے مولوی صاحب وہاں پر آ چکے تھے۔ نکاح کے وقت بھی اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کی ماما اس کے پاس بیٹھی ہوئی مسلسل اسے تسلی دے رہی تھی اور حوصلہ دیے جا رہی تھی، اور وہ پورے 20 سال کی لڑکی اپنی عمر سے بہت کم لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد بے ساختہ ہی معیز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر رخصتی کا وقت بھی آن پہنچا تھا اور رخصتی وقت بھی وہ اپنی ماں باپ کے گلے لگ کر نہ جانے کتنی ہی دیر روتی رہی تھی، اور معیز ٹیڑھی نگاہوں سے اسے تب تک اس کے چہرے کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت معصوم سی تھی، اس کی آنکھوں میں سے معصومیت ٹپک رہی تھی، اور سفر کے دوران کافی زیادہ لمبا سفر تھا اور اس وقت معیز گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل باہر کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے لمحے میں اس نے ابھی تک معیز سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی میں بالکل گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور جب معیز نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، علما آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے معیز کی طرف دیکھا اور اس نے آنکھیں رونے کی وجہ سے لال انگارہ ہو رہی تھی اور لپسٹک ایک سائڈ سے بھی پھیل چکی تھی۔ وہ بالکل معصوم بچی لگ رہی تھی، کہیں سے بھی وہ اچھی خاصی سمجھدار لڑکی نہیں لگ رہی تھی لیکن اس نے معیز کی بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ معیز اسے پھر بھی بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، پھر سے باہر کی طرف دیکھنے لگی اور اس کے چہرے پر دنیا جہان کی اداسی چھائی ہوئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد معیز نے گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک لگا دیا، لیکن ابھی تک بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار معیز کی طرف دیکھتی ہوئی پھر باہر دیکھنے لگ جاتی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ معیز کو کچھ بتانا چاہتی ہو۔ معیز نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا اور ہلکے ہلکے میوزک کے ساتھ اس کی چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ معیز نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تو وہ تڑپ اٹھی تھی اور اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا پیچھے، لیکن معیز کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر بہت مضبوط تھی۔ وہ کہنے لگی، پلیز پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، اور کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ آپ تو میری بیوی بن چکی ہو، آپ مجھ پر اس قدر خوف کیوں تمہیں محسوس ہو رہا ہے؟ وہ بہت محبت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، پلیز مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا جو کہ بالکل ہی ٹھنڈا پڑ چکا تھا، لیکن سامنے بھی معیز شاہ تھا، اپنی ضد کا ایک پکا۔ جس چیز سے اسے منع کیا جاتا اس نے وہی ہی تو کرنا ہوتا تھا۔ معیز نے سوری میں اپنا ہاتھ تو پیچھے بالکل نہیں چھوڑ سکتا اور چھوڑنے کے لیے تھوڑی ہی نہ تھاما تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا ہاتھ اپنے دل والی جگہ پر رکھا اور اسے اور قریب کر لیا اور کہنے لگا، دیکھیں میری دھڑکنیں ابھی بھی آپ کے نام پکار رہی ہیں۔ علما اس کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کافی لمبا سفر تھا اور وہ گاڑی میں ہی سو چکی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اور معیز نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔
بعد میں شاید ساری رات بارات پہنچ چکی تھی، لیکن وہ گاڑی آہستہ آہستہ چلا رہا تھا اور اس خوبصورت سفر کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ارما تو سو چکی تھی۔ جو کچھ ہوا اس نے دیکھی تھی وہ ساری تو چپکنا چوری چپکنا چور ہو چکے تھے، اور گھر کے سامنے گاڑی رکی تو اس نے دیکھا تو گھر والوں کی بہت زیادہ کاغذ آ چکی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے سوئی ہوئی علما کو اپنے بازو میں اٹھایا، اور جس طرح وہ اسے لے کر اندر آیا تھا، سارے ہی حیرت میں اس کی طرف لپکے جا رہے تھے۔ باقی سارے تو اس کے کزنز ہوٹنگ کرنے لگے، لیکن بڑوں کی تیز نظریں اسے خود پر محسوس ہو جا رہی تھی، اور وہ کہنے لگا، بھائی کیا ہوا؟ اتنی زیادہ غصے میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری بیگم تھک گئی تھی اور اتنے لمبے سفر کے بعد سو چکی تھی۔ میرے خیال سے آپ لوگ رسومات بھول جائیں اور اب آپ اسے آرام کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر معیز لے کر کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، اور اسے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لا کر اس نے اسے بیڈ پر پھولوں کی سیج پر اسے لٹایا، اور پھر کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، اور اس کے بعد دھیرے سے وہ اس کے قریب دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اور اسے اب جگانا چاہتا تھا، اور اس نے ڈھیروں اس کے ساتھ باتیں کرنی تھی۔ جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا، اپنے خیالوں میں گم سارے خواب پورے کرنے تھے، لیکن وہ تو مسلسل اپنی نیند خرگوش کے مزے لیے جا رہی تھی۔ خوابی خرگوش کے مزے لوٹ ہی رہی تھی۔ اسے حیرت تھوڑی تھی، لیکن کوئی لڑکی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اسے اپنے سسرال لاتے ہی سو گئی ہو۔ معیز مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے دھیرے سے اس کی نوز پن کو اتاری، اور اس کی ناک پر نشان بن چکا تھا۔ بے بسی کے عالم میں اس کے لبوں پر مسکراہٹ بے ساختہ ہی بکھر گئی تھی، اور اس کی آہستگی سے جڑلی اتارنے لگا، اور اس نے اس کے کانوں سے بڑے بڑے جھمکے اور تاڑے تو جہاں پر جھمکوں کے نشان بن چکے تھے، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب اس کے کان کی لو پر رکھ چکا تھا۔ تو قسم سا کر اٹھی اور اس نے آنکھیں کھولی تو معیز کو اپنے تن اتنے قریب دیکھ کر اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرتی ہوئی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، دیکھنے لگی۔ اسے سمجھنے میں کچھ ٹائم لگا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تو وہ کچھ شرمندہ سی نظر آنے لگی، اور اس کے کہنے لگی کہ سوری، میں تو 2-3 دن سے سوئی نہیں تھی، اس وجہ سے میری آنکھ لگی۔ معیز کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ایسا تو ہوتا ہے، نیند میں اب سو رہی تھی، لیکن میں تو آپ کے بالکل پاس تھا، سوری کرنے والی کیا بات ہے۔ بے ساختہ ہی معیز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور معیز نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی کرسٹ میں دبایا اور اس کی قریب ہونے لگا تھا۔ وہ جلدی سے معیز سے دور ہوئی اور کہنے لگی، معیز آپ پلیز مجھ سے تھوڑا دور رہیں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، اور میرے لیے کھانا لے کر آئیں گے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اور کیوں نہیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، تب تک آپ تھوڑا سا فریش ہو جائیں، دیکھیں نا نیند کی وجہ سے کیسی حالت بکھری پڑی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا باہر کی جانب چل دیا، اور پھر اس نے ملازمہ کو کہا کہ جلدی سے وہ کھانا لے کر آئے۔ واپس کمرے میں آ گیا اور پھر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ملازمہ کھانا لے کر آ گئی، اور پھر کمرے میں کھانا رکھ کر وہ چلی گئی تھی۔ اتنے میں علما نے بھی فریش ہو کر آ چکی تھی، اور اس سارے ٹائم میں معیز نے ایک دفعہ بھی علما کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب معیز پریشان ہو چکا تھا کہ علما اس شادی سے خوش نہیں تھی کیا، جو اس طرح کا بیہیو کر رہی ہے اور اس قدر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ اس نے علما کی جانب دیکھا اور بہت دفعہ علما کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بہت زیادہ شرارتی ہے اور بہت زیادہ باتونی بھی ہے، لیکن اس نے تو ابھی تک ایک دفعہ بھی بات نہیں کی تھی، اور معیز خود ہی اس سے بات پہ بات کر لیتا تھا۔ ابھی تو معیز کو بے وہم ہونے لگا تھا کہ شاید وہ علما کو پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، اسے منہ نہیں لگا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں اب بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، مجھے سونا ہے، اور اس کی آنکھوں میں نیند بالکل بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معیز کو سونے کا بول رہی تھی۔ معیز اس کے اس بیہیو پر بہت حیران اور پریشان ہونے لگا۔ معیز کہنے لگا،
کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تم زیادہ ہی اداس اور پریشان لگ رہی ہو۔ دیکھو تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی یا پھر تمہیں شادی سے خوش نہیں ہو، یا مجھے بتاؤ۔ لیکن معیز کی بات سن کر تو وہ ایک دم کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ابھی فی الحال میں تھک گئی ہوں، اس وجہ سے مجھے سونا ہے۔ معیز نے اس کی طرف دیکھ کر اور کہنے لگا دیکھو یہ سونے والی رات نہیں، سونے کے لیے تو نہیں ہوتی کہ تمیز ہے۔ تم معیز سونے کی بات کر رہی ہو؟ اور اس کی بات سن کر اس کے ایک دم سے حیرت پر پرچھائیاں ہوائیاں اڑنے لگی تھی اور اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ اس نے خشک ہونے اور کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں سچ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، اور ویسے بھی سر اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس کی اس بات کو سن کر معیز نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور کہنے لگا دیکھو میری جان، ایسا بالکل بھی نہیں کہو، میرے ساتھ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ دیکھو پہلے سے ہی میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، اور 2-3 دفعہ ہماری بات بھی ہو چکی ہے اور ہم باہر ملاقات بھی کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی تم کیا سمجھتی ہو اور تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ کیوں تمہیں وقت چاہیے؟ دیکھو میں تمہیں بالکل بھی وقت نہیں دینا چاہتا۔ اس کے بعد جو اگلی بات اس نے معیز سے کی تھی وہ سن کر تو معیز کے چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی چھا گئی۔ وہ کہنے لگی یہ کیا فضول بات کر رہی ہو تم، سب کو نہیں مانتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کہنے لگی سچ میں سچ بول رہی ہوں، پلیز آپ مجھ سے دور رہیں۔ کیونکہ وہ نگاہیں جھکائے بولے جا رہی تھی اور معیز اسی کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی شکل دیکھ کر کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بس مجھ سے بچنے کے لیے یہ تم سب کر رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہانے بنا رہی ہو۔ معیز کہنے لگا دیکھو علما، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولتے، اور تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فضول میں میرے ساتھ جھوٹ مت بولو، اور میں جانتا ہوں کہ سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگی پلیز سونے دے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اگنور کرنے لگی تھی، سونے کے لیے بڑھ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے معیز نے اسے اس کے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا اور کہنے لگا تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں اور کچھ پوچھ رہا ہوں کہ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ نہیں تو میرے پاس آنا نہیں چاہتی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور یہ کہہ کر معیز اسے اپنی جانب قریب کر چکا تھا اور اس نے فوراً ہی معیز کو پیچھے دھکیلنا چاہا، دھکا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے تھے۔ کہنے لگی آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ جب میں نے ایک بار آپ سے کہہ دیا اور بول رہی ہوں کہ آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ پلیز ایک دفعہ آپ کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ کہہ کر وہ بہت شدت سے رو پڑی تھی اور ڈرنے لگی تھی، اور معیز حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگ گیا تھا، چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور کہنے لگا کہ دیکھو علما، میں نے بولا ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی نہیں بخشنے والا، اور تم جتنے مرضی بہانے بنا لو، آج کی رات تو ہم نے، اور جو مرضی کر لو۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس کی جانب اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، اور ابھی بھی علما کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی اور اس کے حواس بالکل اڑے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک لمحے کے لیے تو اس کی شکل دیکھ کر اس پر ترس بھی آیا تھا، لیکن وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنے بالکل قریب کر اسے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ بات حقیقت نکلی تھی کہ وہ واقعی میں معیز سے جھوٹ بول رہی تھی۔ معیز اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا، تو وہ تو اسے بہت زیادہ محبت کر رہا تھا اور اسے اپنے انداز سے یہ احساس کروانا چاہتا تھا کہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے دور نہیں ہوا تھا، رات بھر اسے اپنی محبت سے روشناس کراتا رہا، اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پہلو میں بکھری ہوئی حالت میں اپنے آپ کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک گئی تھی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسی بکھری حالت میں اس کی باہوں میں سو رہی تھی، بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ علما ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ اس نے جلدی سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر، وہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا علما کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ صرف جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے تو ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر معیز کی جانب
जानिब देखा तो नफरत से भरपूर फौरन ही आंखें बंद कर ली और मोइज़ को उसकी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। कहने लगा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? क्यों इतनी ज़्यादा तुम्हें मुझसे नफरत है? अगर तुम ये शादी करना नहीं चाहती थी तो फिर तुम इनकार कर देती। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ, और इतना बड़ा इस बात का इशू बनाने की क्या ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ होना था वो हो चुका है। खबरदार, जो तुमने दोबारा से कोई ड्रामा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए उसकी तरफ धाड़ा था और उसे इस बात का बता चुका था, और उसका ये रवैया देखकर इल्मा को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। रात को तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसका रवैया देखा तो उसे अपना मतलब पूरा हो चुका था। तो इस कदर उससे गुस्से से बात कर रहा था कि जैसे कहने लगा, शाबाश, अब जल्दी करो, उठ जाओ, और हमारा नीचे नाश्ते पर वेट कर रहे हैं सब लोग, और हमें उनको इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। और ये तुम्हारा कहकर वो फ्रेश होकर नीचे जा चुका था, और थोड़ी ही देर के बाद अभी वो आखिरी सीढ़ी पर थी कि जब अचानक ही उसका सर चकराया और वो वही गिरकर बेहोश हो चुकी थी। इसे यूं बेहोश होता देखकर फौरन ही मोइज़ उसकी जानिब बढ़ा और वहीं पर नाश्ता छोड़कर भागकर उसकी तरफ बढ़ रहा था कि उसे अपने बाजू में उठा लिया, और उसका वजूद बिल्कुल ही ढीला पड़ चुका था। सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि एकदम से इल्मा को क्या हुआ। सारे हवेली वाले इकट्ठे हो चुके थे और लाकर उसने उसे बेड पर लिटाया और फौरन ही डॉक्टर को बुलाया, कॉल कर दी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आ चुकी थी और उसने चेकअप करने के बाद कहने लगी, देखिए इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं। मोइज़ परेशानी के आलम में डॉक्टर से बात कर रहा था और पूछने लगा, क्या इसे क्या हुआ है? डॉक्टर कहने लगी, देखें वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, तो इनकी दिमाग पर असर पड़ा है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इन्हें फ़ौरन अस्पताल लेकर जाएं, और अभी भी इनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मोइज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी हालत को क्या हुआ। शायद ज़्यादा देर मोइज़ के रवैये की वजह से वो ऐसे हो गई है। अब मोइज़ को खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। वलीमे के फंक्शन में भी वो बिल्कुल उदास और खामोश थी। मोइज़ ने उसे ज़्यादा तंग करना मुनासिब नहीं समझा, और उसकी फैमिली वाले सब बहुत ज़्यादा खुश थे शादी से भी, जबकि वो पहल शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन अचानक ही वो ऐसी हो गई थी कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो ऐसी परेशान रहने लगी। और उधर आधे वलीमे के फंक्शन के दौरान ही वो वापस कमरे में चली गई थी, और उनकी उमानी ने उसे अपने कमरे में बुलाए और कहने लगी, मोइज़ बेटा, देखो इल्मा की तबीयत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे अचानक क्या हुआ है। मैंने उसकी फैमिली वालों से भी बात की है, लेकिन उस बारे में वो कुछ नहीं जानते। वो कहने लगे, शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अब उसे अचानक क्या हुआ हम खुद नहीं जानते। मेहंदी की रात तक तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अचानक उसे क्या पता नहीं क्या हो गया है। ऐसी ही हो गई है, बिल्कुल खामोश सी थी। मेहंदी के बाद भी और बारात वाले दिन भी हमें समझ नहीं आ रही कि उसे अचानक क्या हुआ, उसकी ऐसी हालत क्यों है। अब तो ये बात मेरे लिए भी परेशान कुन थी। मैं 22 बन चुकी थी। अगर वो शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी तो अचानक ऐसा क्या हुआ था कि उसे इस बारे में तो सिर्फ उल्मा ही बता सकती थी। और मुझे रात के वक़्त कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर लेटी हुई थी और बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी हुई थी, और मोइज़ उसके पास आकर बैठ गया। मुसलसल सामने दीवार को घूरे जा रही थी और उसकी आंखें लाल अंगारा हुए जा रही थी, और उसके सामने आकर बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेकर उससे बात करने लगा। उसे फौरन ही अपना हाथ पीछे की तरफ खींच दिया और कहने लगी, आप बहुत बड़े हैं अहमद। लोग होते ही बहुत अमीर लोग होते ही बहुत बड़े हैं। पहले अपने मतलब पूरे करते हैं और इसके बाद पाँव की जूती बनाकर रखते हैं बीवी को। और ये कहकर वो गुस्से में मोइज़ की तरफ देखते हुए जा रही थी, और मोइज़ को हैरत हो रही थी कि वो इस तरह का बिहेव क्यों कर रही है। उसकी ये बातें सुनकर उसके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आई थी। वो कहने लगा, उल्मा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तुम ऐसी तो ना थी,
تمہیں ایسے کیوں ہوگی ہو کہ دیکھو میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو بتاؤ، کیا تم اس رات کی وجہ سے پریشان ہو؟ وہ نرمی سے پوچھے جا رہا تھا۔ اس نے اس کی چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اسے اپنے بہت قریب کیا تھا اور اس نے فوراً ہی معیز کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹک دیا تھا اور کہنے لگی پلیز، میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ مجھے کہنے لگا پاگل ہوگی ہو کیا؟ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ ایسا تم نے رویہ میرے ساتھ کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے ایسی کیا غلطی ہوگی؟ یا دیکھو سب لوگ مجھے قصوروار سمجھ رہے ہیں اور تم مجھے بتا ہی کیوں نہیں دیتی کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے تو تم بہت خوش تھی، بہت زیادہ خوش تھی اور سب کو تم نے ایک دم سے پریشان کر کے رکھ دیا۔ یہ لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس قدر پریشان ہو چکی ہو۔ پلیز اب مجھے بتا دو، ایسا بیہیو مت کرو، تم اس طرح کیوں ہو چکی ہو؟ علما مجھے بتاؤ۔ بہت ہی محبت سے اسے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگی مجھے نہیں کرنی تھی تمہارے ساتھ شادی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگی تمہارے ساتھ تو کیا، مجھے کسی اور کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنی تھی۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تم لوگ بہت برے ہوتے ہو۔ بڑے ہوتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس وقت کہنے لگا مجھے بتاؤ تو صحیح بھائی، ہم بڑے ہوتے کیوں ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، اسے ہی تک رہی تھی کسی غیر مرئی نقطے کی جانب۔ کہنے لگی پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ پہلے میرے پاس آئیں گے اور پھر مجھ سے محبت کریں گے، پیار کریں گے اور اس کے بعد مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، زخم دیں گے اور اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے، اور مجھے پتا ہے آپ محبت نہیں کرتے، صرف اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ اور پورا ہوتے ہی بولے جا رہی تھی اور اس کی باتیں سن کر تو معیز کا دماغ ہی گھوم چکا تھا۔ وہ جتنی چھوٹی اسے سمجھ رہا تھا وہ تو اس سے زیادہ ہی بے وقوف اور چھوٹی تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں یہ باتیں کس نے ڈال دی تھی اور کس نے بٹھائی تھی۔ 2 دن کے بعد اس کی اب کے گھر دعوت تھی، آپی کے گھر ہی دعوت تھی، تو ہم جب اس کی آپی کی طرف گئے تو تب وہ بہت زیادہ خوش تھی اپنی آپی سے ملنے کے لیے۔ مجھے حیرت اس بات پہ تھی کہ وہ اتنے دنوں میں بھی میں نے کبھی اسے اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا وہ اسے آج دیکھ رہا تھا۔ اس کی اس طرح کے رویے کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا معیز آپ کو پتا ہے کہ مجھے اپنی آپی سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن ان کے شوہر بہت برے ہیں۔ میں نے ان کی طرف نہ سمجھی سے دیکھ کر کہا اور اس کے شوہر نے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، آپ کیا کر دیا کہ تمہیں تو سبھی برے لگتے ہیں؟ کہنے لگی کہ اگر مجھے ڈر لگتا ہے نا آپ بھی اس کے جیسے ہی نکلیں گے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسے کیوں بول رہی ہے اور ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، مطلب کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہی تھی، اس کی زندگی میں کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتی تھی۔ اور جب اس کی آپی کے گھر پہنچے تو وہ بہت خوبصورت سا گھر تھا، محل نما۔ سب سے پہلے تو اس کی آپی کے شوہر سے ملاقات ہوئی تھی جو کہ بہت ہی حسین تھا لیکن بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ والا۔ معیز اس کی جانب دیکھے جا رہا تھا اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آپی آئی۔ آپی جی سے معیز حیرت سے دیکھے جا رہا تھا جس کے چہرے پر وار پٹائی کے نشان واضح بنے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے مسکراتے ہوئی جا کر اپنی آپی کے گلے سے لگی، کہنے لگی آپی کیسی ہیں آپ ساتھ؟ ان کی آنکھوں میں نمی بھی تھی، تہ رہی تھی، لیکن اپنی آپی کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ اداس ہو چکی تھی۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ دعوت سے واپسی پر وہ بالکل اداس اور خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی معیز کو سمجھ آئی تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی تھی، معیز کے بارے میں ایسا کیوں سوچتی تھی، کیونکہ اس کی آپی کے شوہر اسے دھوکہ دیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ اس کی آپی نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور اس کے شوہر پہلے بہت زیادہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا دل بھر گیا اس کے بعد اس کا شوہر اس سے مار پٹائی کرنے لگا اور پھر یوں ہی بدلنے لگا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی اور کہیں معیز بھی اس کے ساتھ ایسا نہ کرے، معیز بھی اس کے ساتھ ایسا نہ کرے اور وہ بھی نہ بدل جائے۔ وہ بالکل خاموشی سے باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ معیز نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور کہنے لگا ایسا کیوں سوچتی ہو تم کہ میں بھی تمہاری آپی کے شوہر کی طرح ہی تمہارے ساتھ کروں گا؟
بدل جاؤں گا۔ اور اس نے ایک دم سے معیز کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی، آپ کو کیسے پتا کہ میں ایسا سوچتی ہوں؟ معیز کہنے لگا، دیکھو میں کبھی بھی نہیں ایسا سوچتا، بدلوں گا، اور میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، تو میں ایسا مت سوچو۔ اور وہ کہ دیکھو مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے اور تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ علما وہ بہت نرمی سے بولے جا رہا تھا اور وہ اس کی بات پر مسکرا دی اور کہنے لگی، آپ سچ میں ہمیشہ ہی ایسے رہیں گے؟ اور معیز نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، بات کی اور سر ہلا دیا، اور آج اس شخص کی باتیں سن کر وہ اس طرح احساس ہوا تھا کہ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ تو اس سے بہت محبت کرتا تھا، سارے مرد ایک سے نہیں ہوتے، اور وہ بہت محبت کرنے والا تھا۔ معیز نے اس کی بات کو ہمیشہ ثابت کیا تھا کہ وہ اسے بہت ٹوٹ کر چاہتا ہے، اور علما کو بھی آہستہ آہستہ اسے بہت زیادہ